ساتھ شہر سری نگر سے آپ ہارٹ آف سٹی کہا جاتا ہے, اور یہاں کے ٹریڈز کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں, اگر آپ نے کووڈ-19 کی اگر دیکھا ہوگا اس دن کہیں بیانات بازی ہوئی, کہیں شہری خاص تو کہیں کشمیر ٹریڈرز کے, کہیں ایسے لوگ جن نے اپنے طریقے سے بیان دیا, لیکن کچھ مختلف سے انداز میں کچھ معاملات لوگوں کے, کچھ ٹریڈ کے حوالے سے بھی معاملات, لیکن کسی کے تحت بات اگر ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے تو ایڈمنسٹریشن بھی پریشان, کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم میٹنگ آخر کس کے ساتھ. میرے ساتھ ہے کشمیر اکنامک الائنس کے کو چیئرمین فاروق صاحب. فاروق صاحب, سب سے پہلے جاننا چاہیں گے, حال ہی میں آپ نے ایک پریس کانفرنس دی جس میں آپ نے بتایا کہ ہم مل جل کر ایک ہی کشمیر ٹریڈ بنائیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہوگا کووڈ-19 میں جس طریقے سے کافی ٹریڈس یہاں پر بالکل موجود تھے, الگ الگ بیان دیتے تھے, آدھے بولتے تھے کہ آج کھولا جائے گا, آدھے بولتے تھے کل, کافی مشکلاتوں کا سامنا ٹریڈ کر رہے ہیں. کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہو؟ ایکچولی جو پرسوں ہم نے فیصلہ لیا کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے اور کے ٹی ایم ایف کی سائڈ سے, یہ اس پس منظر میں یہ فیصلہ تھا جو ہم نے سچویشن دیکھی 5 اگست سے لے کے کووڈ-19 تک, جو بزنس کمیونٹی کا حال ہوا, ہمارے بزنس مین مالی طور کمزور ہوئے, مختلف پریشانیوں سے یہاں کا بزنس گزر رہا تھا. اسی کو مد نظر رکھ کے ہم نے کشمیر یونائٹڈ ٹریڈ فورم کا اعلان کیا پرسوں, تاکہ جتنا بھی ٹریڈ یہاں پر بکھرا ہوا ہے کشمیر میں, کم از کم 4 فیکشن ہے کے ٹی ایم ایف کے سائڈ سے. یہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی کنفیوز ہوتی ہے, اس ٹائم میں اس سے بات کروں گا, اس سے بات کروں گا, کم از کم 4 دڑے ہے اس وقت کے ٹی ایم ایف میں. اسی کو مد نظر رکھ کے کل پرسوں ہم نے ایک فیصلہ لیا, ان کو ہم ٹریڈ کمیونٹی کو اکٹھا کریں گے, تاکہ جتنے بھی ٹریڈروں کے مسائل ہیں, چاہے وہ سیلز ٹیکس کے حوالے سے ہو, چاہے بینک کے حوالے سے ہو, چاہے الیکٹرسٹی کے حوالے سے ہو, چاہے لاس کے حوالے سے ہو, مضبوطی کے ساتھ ہم یہ گورنمنٹ کے ساتھ اٹھائیں گے. جس ٹائم بھی ہمارے سرکار سے میٹنگ ہوگی, یہی مدعا مقصد تھا اس فورم کا بننے کا. اسی لیے ہم نے اس فورم کو وجود میں لایا, تاکہ جتنے بھی مشکل مسائل ہیں کشمیر میں ٹریڈروں کے حوالے سے, میرے خیال سے وہ مسائل حل ہوں گے. اور سر مانتے ہیں ہم کہ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سارے مل جل کر ایک ہی جٹ میں کام کریں گے, لیکن اگر کل کچھ ایسا ہو, لڑائی پھر سے ہو, جس طرح سے پچھلے کئی دنوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھی, پچھلے کچھ پارٹیوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی, پھر سے ٹوٹ گئی, پھر ایک بار پھر سے بکھرنے لگی یہ پارٹی, اس ٹائم کیا کرو گے؟ میرے خیال سے اس میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے, کیونکہ یہ بہت ٹائم تک یہ فورم چلنا چاہے, یہ اتحاد چلنا چاہے. کم از کم میرے خیال سے جو ہم اس میں کوشش کریں گے, یہ ٹوٹنے کے کگار پہ نہیں آنا چاہیے یہ فورم. اس طریقے سے ہم کوشش کریں گے, اس میں اس طریقے سے ایکسرسائز ہوگی اس میں, کیونکہ یہ ٹوٹتا ہے اس لیے جو کچھ اناکاری لوگ بیٹھے ہوئے کرسیوں پر, جن کو 6 سال ہو گئے, جن کو 7 سال ہو گئے, جن کو 8 سال ہو گئے, ان کا یہی مقصد ہے, یہ اس فورم کا اتحاد نہیں ہونا چاہیے, اس ٹریڈ کا اتحاد نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے تبھی لڑائیاں اٹھتی ہے, وہاں پر جھگڑے ہو رہے, نہیں ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہے, ہم پھر الگ الگ جائیں گے, ہم پھر سپریشن کریں گے اس ٹریڈ کے حوالے سے. میرے خیال سے دور اندیشی طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. یہ اتحاد وہ اتحاد ہونا چاہیے انشاءاللہ الرحمن, کم از کم 10-20 سال اس اتحاد کو نکلنا چاہیے, جب تک یہاں کے ٹریڈروں کے مسائل حل نہیں ہو گئے انشاءاللہ الرحمن, تب تک یہ اتحاد کنٹینیو رہنا چاہیے. جتنے بھی منافقین لوگ ہو گئے اس میں, جو یہ نہیں چاہتے یہ ٹریڈ اکٹھا ہونا چاہے, میرے خیال سے اس کو اس ٹریڈ کے حوالے سے ایسولیٹ کیا جائے گا. اس کو میرے خیال سے اس ٹریڈ میں انٹری نہیں ہوگی. میرے خیال سے اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے یہ ان لوگوں کو باہر کرنے میں, میرے خیال سے بہت آگے تک ٹریڈ چلے گا اتحاد کے حوالے سے. ٹریڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی طبقوں کے بارے میں جو کافی مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ہم نے بات کی ان ٹریڈ والوں کے ساتھ جو کہیں تنظیم سے وابستہ رکھ رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس طریقے سے کہیں ایسی ٹریڈز ہے جہاں پریزیڈنٹ ہے یا وائس پریزیڈنٹ ہے یا صدر ہے, انہوں نے پیسے کھائے ہیں. ایک یہ بات, دوسری بات یہ بھی ہے کہ 3 سال یہ ٹریڈ رہتی ہے, یعنی کہ یونین رہتی ہے, اس کے بعد 3 سال کے بعد یہ چینج ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا خدشات ہوتا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں ان 2 سال میں؟ کچھ باتیں تو ٹھیک ہے اس میں, میرے خیال سے ہوا کسی جگہ ٹریڈروں کے ساتھ جاتی ہوئی, جتنی ایکسپیکٹیشن تھی ٹریڈروں کی اپنے پریزیڈنٹوں پر, میرے خیال سے اس چیز پہ وہ کھرا نہیں اتر گئے وہ ہمارے
ट्रेड प्रेसिडेंट साहिबान, कुछ लोग, मैं हर एक की बात नहीं करूँगा, बहुत से लोग ईमानदार भी है इस ट्रेड में, जिन लोगों ने इसकी खदमत की पिछले 40 सालों से इस ट्रेड को वजूद दिया। मेरे ख्याल से कश्मीर में अच्छे लोग भी हैं ट्रेड में, बुरे लोग भी हैं ट्रेड में। इसीलिए इस इत्तेहाद का मकसद है जो हमने ये इत्तेहाद किया कल परसों, मेरे ख्याल से इसका यही मकसद रहेगा, एक जमहूरी तरीके से हम इसको इलेक्शन करेंगे, ताकि वो इलेक्शन होना चाहे जो मेरे ख्याल से 10-20 साल तक कंटिन्यू रहेगा। चाहे 3 साल की टर्म हो किसी को, 3 साल पहले ही वो स्टेप डाउन हो जाएगा, वो रूल रखे गए इसमें, वो आइन सबमिट होगा ट्रेड के हवाले से। 3 साल के बाद कोई ये नहीं कहेगा मैं इलेक्शन नहीं करूँगा, मैं इस कुर्सी से स्टेप डाउन नहीं हूँगा। मेरे ख्याल से वो सिंसियर लोग आगे आएंगे इंशाअल्लाह रहमान, जो मेरे ख्याल से अगर उसकी 3 साल की टर्म होगी, वो 2.5 सालों में कहेंगे मैं स्टेप डाउन हो रहा, इसमें इलेक्शन होना चाहिए ईमानदारी के साथ। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, अगर उसने काम किया अच्छा ट्रेड के हवाले से, नेक्स्ट इलेक्शन में भी वो कामयाब हो सकता है। मेरे ख्याल से इसीलिए वसी तर मुफाद में हमने सोचा है ट्रेड कम्युनिटी के हवाले से एक बाज़ाब्ता इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद उन लोगों को आगे किया जाएगा जिनकी छवि अच्छी होगी, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी सरकार में भी, पब्लिक में भी, ट्रेड रूम में भी। मेरे ख्याल से वही लोग आगे आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। इसका मकसद ही यही था जो हमें सुनने में आया। कुछ लोग, मैं हर एक प्रेसिडेंट की बात नहीं करूँगा, बहुत से अच्छे प्रेसिडेंट भी है कश्मीर में जिन लोगों ने ट्रेड के हवाले से काम किया यहाँ पर कश्मीर में। हमें भी ये इंफॉर्मेशन थी कुछ लोग जो गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करते, अपने जो अकाउंट होते हैं उनमें लोन लेना या अपना फ़ायदा लेना। जो हमारा छोटा दुकानदार था, छोटा ताजिर था बेचारा, वो सफ़र हो रहा था, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है गवर्नमेंट ऐवानों में। वो भी एक चीज़ हमें सामने आया मुख्तलिफ ट्रेड कम्युनिटी की तरफ से, इसलिए भी हमने ये फ़ैसला लिया। हमने कहा चलो इसका बाज़ाब्ता इलेक्शन होना चाहिए जमहूरी तरीके से, एक टर्म हम फिक्स करेंगे इसके आइन में, ताकि वो 3 साल की होगी, 4 साल की होगी, उसके बाद अगर उसकी ये टर्म कंप्लीट होगी, वो ईमानदारी से वो स्टेप डाउन होना चाहिए उस टर्म के बाद, उसके बाद फिर इलेक्शन होना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी ये ट्रेड आगे तक जाएगा इंशाअल्लाह रहमान, ईमानदारी के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ, और जितने भी मसाइल होंगे ट्रेड रूट के इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करेगी वो कम्युनिटी उसके बाद ट्रेड रूट के मसाइल हल होने चाहिए। 425 दिन की बात करते हैं, यानी कि 5 अगस्त से बात करते हैं। 5 अगस्त से आपको पता ही होगा कि वादी कश्मीर के हालात कैसे रहे, जूं के तूं रहे। खासकर अगर ट्रांसपोर्ट तबकाओं की बात करते हैं या ट्रेड्स के हवाले से काफ़ी मुश्किलों का सामना पड़ा। अगर इलेक्शन में हो सके, फारूक साहब इलेक्शन में जीते, सदर बन गए, तो क्या कुछ करेंगे आप ट्रेड्स के हवाले से? नहीं, मुझे इलेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं अगर आप इलेक्शन देखिए जी, जो केयर टेकर होता है किसी जगह, मेरे ख्याल से एक प्रोसीजर है ट्रेड यूनियन के हवाले से। केयर टेकर कंटेस्ट में नहीं आता है इलेक्शन के हवाले से, उसका यही काम होता है केयर टेकर के हवाले से वो इत्तेहाद करेगा, वो काम करेगा इस इत्तेहाद के लिए ईमानदारी के साथ। मेरे ख्याल से एक मिसाल कायम होनी चाहिए हमारी तरफ से इंशाअल्लाह रहमान। जो लोगों ने ज़िम्मेदारी दी हमारे ऊपर, मैं इसको वफा करूँगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि इसमें हदीस भी है, कुरान भी है। सबसे बड़ा चीज़ अगर दुनिया में कोई अमल है वो इत्तेहाद के हवाले से, उसमें खुदा भी खुश रहता है, रसूल खुदा भी खुश रहता है इंशाअल्लाह रहमान। यही मेरा मकसद है, ये ट्रेड एक ही प्लेटफार्म पे आना चाहिए, इसका इलेक्शन होना चाहिए, ईमानदार आदमी आगे आना चाहिए इंशाअल्लाह रहमान, जो ट्रेड के हवाले से काम करेगा इंशाअल्लाह रहमान। ये मुद्दा और मकसद था मुझे इस इत्तेहाद के हवाले से और इस ट्रेड के हवाले से। बाकी रही बात इलेक्शन में आने की, मेरे ख्याल से मैं इसलिए तैयार नहीं हूँ। मैं इलेक्शन में आऊँगा, बाद में प्रेसिडेंट बनूँगा, मेरे ख्याल से ये चीज़ मैंने सोचा नहीं है। इसके साथ साथ जो हमारी तंजीम है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस, आप देखें हमारे साथ कितने लोग एफिलेटेड है, जितने भी बड़े सेक्टर है कश्मीर में, चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, मटन हो, शिकारा हो, हाउस बोट हो, या ठेकेदार साहिबान हैं हमारे, वो एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के हवाले से। वो भी एक मेरे ख्याल से बोझ है सर पर, उसके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ के साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरे ख्याल से उतना इंसाफ नहीं हम करते इस कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के हवाले से, जितनी एक्सपेक्टेशन है लोगों की हमारी ट्रेड रूट की, मगर कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह रहमान इस पे हम खरा उतर सकते। आपने ट्रेड के बारे में सोचा, आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचा। हर बार आप, अगर हम देखा जाए तो हमारी नज़र में, लोगों की नज़र में क्या होगा, तो हमारी नज़र में जब भी आप हमारे सामने आते हो तो वहाँ आप खिदमत ही कहीं लोगों का करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करते हैं, वहाँ पर भी यूनियन काफ़ी अलग अलग भटकी हुई है। क्या अगला कदम वहाँ की तरफ भी होगा?
ایکچولی آلریڈی ٹرانسپورٹ سیکٹر ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا کشمیر اکنامک الائنس کے ساتھ، کیونکہ بڑا سیٹ بیک ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے 5 اگست سے لے کے آج تک وہ بٹا ہوا ہے وہ سیکٹر بھی. انشاءاللہ الرحمن آلریڈی ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہیں، کام کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. انشاءاللہ الرحمن ان کی طرف بھی ہم جائیں گے. ہم نے پہلے ہی کل بھی کہا پریس کانفرنس میں، جتنے بھی ٹریڈ کمیونٹی ہے یہاں پر، جتنے بھی طبقہ فکر ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. چاہے اس میں فروٹ گروورس ہو، چاہے اس میں ٹرانسپورٹر ہو، چاہے اس میں ہمارے دکاندار صاحبان ہو، چاہے اس میں ٹھیکیدار صاحبان ہو، چاہے ٹورزم سیکٹر سے جتنے بھی سیکٹر ہے ایسوسیشنوں کے حوالے سے، ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن. ہر ایک جگہ جائیں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ اس میں ہمارا یہی مقصد ہوگا، ایک پاورفل وائس بننی چاہیے ٹریڈ کمیونٹی کے حوالے سے کشمیر میں، تاکہ مضبوطی کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں کشمیر میں ٹریڈ کے حوالے سے، ان کو ہم آگے رکھیں گے سرکار کے پاس. شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ کشمیر اکنامک الائنس کے کو چیئرمین فاروق صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نئی جو پارٹی یعنی کہ کشمیر ٹریڈز کے حوالے سے جو نئی پارٹی بنائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ اب الیکشن بھی ہونے والے ہیں. جس طریقے سے آپ کو پتا ہوگا سیاست میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں، اب یہاں پر بھی الیکشن ہو گئے. پھر یہ دیکھنا ہوگا کیا یہ کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی، تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیا ٹریڈز چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا وہ اس ٹریڈ سے محفوظ رہیں گے یا وہ خوش رہیں گے اس پارٹی سے بننے کے لیے، یہ تو آنے والا وقت بھی. آپ کو بھی رہے گا انتظار اور مجھے بھی رہے گا اس ٹریڈ کے نئے الیکشن کے ساتھ. دیکھتے رہے بڑی خبروں کے ساتھ.